جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، میری جانب سے اور براق ڈیجیٹل کی جانب سے پوری کنٹری کو، ہمارے جوانوں کو، پاکستان کی عوام کو اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو 6 ستمبر کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی. جیسا آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ 6 سپٹمبر 1965 کو جب ہندوستان نے سوچا تھا کہ وہ صبح کے ٹائم لاہور کے جم خانہ میں آ کے صبح کی چائے پئیں گے اور ناشتہ کریں گے، لیکن جو ہم ان کے عزائم تھے وہ ہم نے خاک میں ملا دیے اور ایسا نہ ہو سکا. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ جب ہندوستان نے سوچا تھا کہ وہ پاکستان میں گھسیں گے تو ہمارے جو فائٹر تھے ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر ہندوستان کے 5 جہاز گرا دیے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی ناظرین کامیابی تھی ہمارے لیے کہ ہمارے جوان جو تھے ان کو ہماری عوام کی جو تھی وہ ہم کہیں کہ سپورٹ حاصل تھی اور انہوں نے یہ جنگ بھی بہت بخوبی جیتی. لیکن ناظرین جیسے پوری دنیا اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ جب ہندوستان نے سوچا ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کی یا پاکستان میں گھسنے کی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں کہ ابھی ایک ہماری بہت بڑی کامیابی تھی. ایک ابھینندن والے کی اگر ہم بات کریں کہ ابھینندن آئے تھے، ان کے خود کے منہ کے الفاظ ہے کہ وہ جب ہندوستان گئے انہوں نے کہا کہ the tea was fantastic. تو وہ چاہے ہندوستان کو نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر وہ پاکستان میں آ کے سوچتے ہیں یا گھسنے کی سوچتے ہیں تو ہم نے ان کو چائے پلا کے بھی بھیج دیا. اور سب سے ناظرین جو دوسری بڑی خبر ہے اور ایک بہت دوسری جو کامیابی ہے ہمارے لیے، وہ مارکہ حق کی خوشی تھی کہ مارکہ حق میں ہم نے ہندوستان کو کیسے شکست دی اور واپس ہندوستان نے جو ہے وہ منہ کی کھائی. تو انشاءاللہ ناظرین ہندوستان جو ہے وہ ایسے ہی منہ کی کھاتی رہے گا، کیونکہ ہمارے لیے کیلنڈر جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا. اگر نومبر ہو، دسمبر ہو، ہندوستان کے لیے ہر دن 6 ستمبر ہی ہے اور ہندوستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اگر ہم ناظرین چونڈا کی محاذ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جب ٹینکوں کی لڑائی تھی وہاں پہ بھی ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی اور ہندوستان کو ایک زبردست قسم کی شکست ہوئی. تو ہندوستان کو یہ سوچنا چاہیے. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جو پراکسیز ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ مطلب طرح طرح کی شکل میں جو ہے وہ بدامنی پھیلاتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں پھیلاتے ہوں، چاہے وہ پاکستان میں پھیلاتے ہوں، لیکن ہمیشہ سے ان کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ جو ہے وہ رسید ہوا ہے اور انشاءاللہ مزید جو ہے وہ بھی ایسے ہی رسید ہوتا جائے گا. تو ہندوستان کو the tea was fantastic جو ایک جملہ تھا ان کا وہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور فی الحال ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی پراکسیز ہیں، اگر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف، ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کے خلاف، تو ناظرین دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ پاکستان کے میوزیم میں اگر ہم بات کریں تو بہت سے ایسے ملکوں کی وردیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ مطلب وردیاں جب پڑی ہیں تو فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کیا تعداد یا ان کی کیا اوقات کی وہ آ کے بات کریں گے. تو اس پہ انشاءاللہ ناظرین بات چیت جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اور جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو ہے ہم 6 ستمبر بھی منا رہے ہیں. اور ایک اور خوشخبری ناظرین آپ سب کو دیتی چلوں کہ فاطمہ بلوچ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے. جھوٹی خبریں پھیلانا، جھوٹا بیانیہ پھیلانا اور ایک انتشار پھیلانا ملک میں، اس طرح کی پوسٹ وغیرہ شیئر کرنا، ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہندوستان سے واپس میرے خیال میں کوئی دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنائیں گے پرکاش کے نام سے اور پھر کوئی پروپیگنڈا کریں گے. لیکن انشاءاللہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ایسے ہی ناکام ہوگا اور ان کو ہم ایسے ہی شکست دیں گے. ناظرین جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم ہمیشہ اپنے مہمان کو دعوت دیتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ سب سے شیئر کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. شبیر بلوچ صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر بھائی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. آج کے اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور جیسے ہندوستان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اور آج دن تک ان کو کھانی پڑ رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ میڈم پاکیزہ صاحبہ، پورے براق ڈیجیٹل ٹیم کا، اسپیشلی کیمرہ مین کا. اس شعر سے آغاز لوں گا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی. میڈم جیسے کہ اس 21 سینچری میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج جو پاکستان ہے اس میں جو جتنے بھی ہمارے نشان ایدرز ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، میں تہہ دل سے اور ایک بلوچ ہونے کے ناطے اور ایک پیٹریاٹک پشتون ہونے کے ناطے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ان سارے جو ہے نا شہداء کو جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی. اور آج اسی پاکستان میں اور آپ جو 21 سینچری کے جو کریشن ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور امن
کی زندگی گزارے ہیں, اور یہ سب کچھ ہمیں جو آج ملا ہے, آج جو پاکستان ہے, پاکستان کے یہ جو 4-5 صوبے ہیں, یہ یہی شہداء کے ہی بدولت جو ہمیں ملی ہے. باقی جو ہے نا آپ نے تو جو ہے نا 1965 کو یاد کیا, مگر میں جو ہے نا 2025 کو یاد کروں گا کہ جس طرح ہمارے جو دشمن ہیں اس کو جو تماچا رسید کیا میرے افواج پاکستان نے, کہ انہوں نے جو ٹارگٹ کیا تھا ایک دہشت گردی پھیلانے کے لیے, کہ تاکہ میں جو ہے نا امریکہ کو یا دوسرے جو دنیا کے جو ریاست ہیں جو پاکستان کو ہمیشہ ٹیررزم کنٹری قرار دیتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے میں پاکستان کے اوپر حملہ کروں. جیسے کہ ہمارے اسلامک وہ تھے اسکالر تھے, ان کے اوپر جو اس ہمارے مسجد کے اوپر جو ہے نا حملہ کیا. جس طرح پھر بعد میں صبح صادق کے ٹائم ہمارے افواج پاکستان نے جو تماچا رسید کیا, جو بدلہ لیا, یقین کریں کہ میں کہتا ہوں مجھے 1965 کے جنگ کے دور میں پیدا نہیں تھا. وہ قصے, وہ کہانیاں, وہ جو ہے نا بہادری کے کہانیاں وہ ہم سنتے آ رہے ہیں, مگر جو 2025 میں جو ہم نے جو وہ کیا کہتے ہیں وائبز لیے ہیں نا 1965 کے, وہ جو ہے نا شاید نہ میں کبھی بھولوں, نہ میرے نواسے کوڑاسے بھولے, اور نہ کہ کوئی اور پاکستانی بھولے گا. تو دیکھیں جی میڈم, جو ہے نا ہمارا جو یہ بدبخت دشمن ہے, انہوں نے ہمیشہ چاہا ہے کہ ہمارے شہداء کی تذلیل کرنا, ہمارے ملک پاکستان کی تذلیل کرنا, ہمارے افواج پاکستان کو بدنام کرنا, اور ہمارے اس ملک جو کہ یہ ملک اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دیکھیں جہاں پہ بات آتی ہے اسلام کی, تو اس مطلب میں کہتا ہوں پاکستان سے جو بڑھ کر ہے وہ کیا ہے, وہ اسلام ہے. اور جہاں بات آتی ہے اسلام کی, چاہے وہ انڈیا میں بیٹھا مسلمان یا پاکستان میں بیٹھا مسلمان, یا افغانستان میں بیٹھا مسلمان, یا ایران میں, یا پورے دنیا میں جو مسلمان بیٹھا ہے, وہ اپنے اس ریڑھ کے ہڈی کے لیے کھڑے ہوں گے ہمیشہ. تو انڈیا اس خواب میں ہی رہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اور جس طرح ہماری جو ہے نا ماضی گواہ ہے کہ اسی بدبخت انڈیا نے بہت کوشش کی کہ ہم جیسے کہ آپ نے کہا کہ لاہور جم خانہ میں چائے پئیں گے, تو یہ انشاءاللہ چائے ان کو مرتے دم تک نہ نصیب ہوگا اور نہ ہونے دیں گے, بلکہ الٹا شاید ہم بلوچ لوگ اور پشتون لوگ, پنجابی لوگ سب مل کے اپنے روایات کے مطابق ایک دن ایسا دن بھی آئے گا کہ دہلی اور جو ہے نا ممبئی میں ہم کھڈی کباب اور روسٹ بھی کھائیں, وہ دور بھی اللہ لے آئے. تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے شہداء پہ, اپنے ملک پاکستان پہ. اور بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو ہے نا یہ سپہ سالار ہے پاکستان, اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اسے جو ہے نا کافر اور یہودی کبھی جو ہے نا ناکام نہ کر سکتے, اور نہ ہی اس کے اوپر حملہ کر سکتے, اور نہ ہی اس کو قبضہ کر سکتے. شبیر بھائی کیا کہیں گے, مطلب دیکھیں جیسے میں نے پہلے بات کی کہ 1965 جو ہے وہ گزر گیا, اور ہمیشہ سے ہندوستان جو ہے وہ منہ کی کھاتا آ رہا ہے. وہ ٹائم الگ تھا, ابھینندن کو بھی ہم نے چائے پلائی, ٹھیک ہے, اور جیسے ابھی مارکہ حق میں ایک بہت بڑی کامیابی جو تھی ہمارے افواج پاکستان کو, پورے پاکستان کو نصیب ہوئی کہ دوبارہ سے ہم نے ان کو ایسے ٹکانے لگایا کہ مطلب ان کی جو ہے ہوش آواز جو ہے میرے خیال میں سیٹ ہو گئے ہوں گے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب مارکہ حق کی جو جنگ تھی اس میں کامیابی ہم اٹھا کے دیکھیں, اور ایم عالم جو 1965 میں اس نے 1 منٹ میں 5 جہاز گرائے تھے, تو اس دفعہ بھی جو ہمارا سکور تھا وہ 6-0 تھا. اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ ساری جو ہے نا ہماری افواج پاکستان کی کاوشیں ہیں, ہماری وہ بہادری ہے. دیکھیں اگر پاکستان میں آپ دیکھیں ہمیشہ ٹاپ پاور میں ہر حوالے سے دیکھیں وہ ہمارے ملک پاکستان کی جو فوج ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کا دفاع اسٹرانگ ہے تو آپ ایک جو گھر میں بھی رہیں گے, اس گھر کے دفاع کو سنبھالیں گے, تو اس گھر میں آپ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ہے نا ہماری افواج پاکستان کے جتنے بھی ٹیکنالوجی جو فائٹرز جیٹ ہوتے ہیں, ہمارے جتنے بھی جو ہے نا جہازیں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے ٹیکنالوجی کو گریب کر لیں. اگر انڈیا کا آپ ٹیکنالوجی دیکھ لیں, وہ
وہ شاید دوسرے ممالک سے بہت زیادہ ہے, شاید ہمارے ٹیکنالوجی سے بھی بہت زیادہ ہے, مگر جہاں بات آتی ہے فائٹ کی, جہاں بات آتی ہے لڑائی کی, آسمان میں جو ہے نا ان کے جہازوں کو ایک جگہ میں کھڑا کر کے رکھنا, موو نہیں کرنا, ان کے جہاز جام ہو گئے تھے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہمارے سپاہ سالار فیلڈ مارشل محترم سید عاصم منیر صاحب کی جو ہے نا پورے ٹیم کی, پورے افواج پاکستان کا یہ کمال ہے. ہمارے اس سپاہ سالار کا یہ کردار ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے اس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں. اور پاکستان کے جو ادارے ہیں انٹیلیجنس, وہ پورے دنیا میں ٹاپ نمبر پر ہے, پہلے نمبر پر ہے. اور اس میں سب سے جو بڑی طاقت وہ کیا ہے میڈم, یہ چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑی پاور وہ کوئی یہ ٹیکنالوجی کے بم, یہ جو ہے نا F-16 یا جیٹ یا یہ چیزیں نہیں ہیں, یا کوئی جو ہے نا وہ میزائلیں یا وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی طاقت جو ہمارے الحمدللہ جو ہماری ایمان ہے, جو ہم مسلمان ہے, ہم اس رب کائنات, اس خدا کی اور اس خدا کے رسول کی جو پیروی کرتے ہیں, جو ہماری جو سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ ہماری ایمان ہے, جس پہ ہم اسلام کے خاطر, ملک پاکستان کے خاطر اور اپنے اس مسلمان کے خاطر دفاع بن کے جو ہماری افواج پاکستان کڑی ہے, کوئی طاقت اس کو جو ہے نا کمزور نہیں کر سکتی.